میرا جیسے میری مرضی، عورت کو آزادی کے نام پر حقوق دلوانے والی ان چیزوں نے کیا کیا کہ ان کو ہر چیز سے آزاد ہونا چاہیے، گویا کہ ہم عورت تک آزادی سے پہنچ سکیں۔ جتنے بھی عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا، ان سب کا پس منظر کیا ہے کہ عورت چار دیواری میں کیوں چھپی ہوئی ہے، یہ آزاد ہو، باہر نکلے، تاکہ ہم آزادی تک اس کے جسم، آزادی کے ساتھ اس کے جسم تک پہنچ سکیں۔ جتنے بھی عورت کی آزادی کے نعرے ہیں، ان کے اندر پس پردہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اس کے جسم تک پہنچ سکیں۔ مرد اور عورت کہیں پہ دونوں برابر رکھے گئے اور کہیں پہ ان کے اندر تقسیم ان کی فطری تقاضوں کے مطابق رکھی گئی۔ دونوں کا دائرہ عمل الگ الگ ہے، ان کی جسمانی، ان کی ذہنی اور قلبی کیفیات کی وجہ سے، صلاحیتوں کی وجہ سے۔ مرد اور عورت کی صلاحیتیں جدا جدا ہیں۔ شریعت نے، فطرت نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ دونوں کی صلاحیتیں جدا جدا ہیں، ان کو احکامات بھی الگ الگ دیے، دائرہ عمل بھی الگ الگ دیے۔ نماز تو دونوں نے پڑھنی ہے، تو بعض جگہ برابر ہیں، لیکن بعض جگہ تقسیم کو رکھا ان کی فطری استعداد کے مطابق۔ آج کفر بھی عورت کی فطری استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے بعض چیزوں میں ان کو الگ رکھتا ہے، مرد کو الگ رکھتا ہے۔ مثلا ٹینس کو دیکھ لیجئے، گرینڈ سلام ہوتا ہے نا، تو مردوں کے لیے 5 سیٹس کا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے 3۔ جو اس کا کوڈ ہوتا ہے، مردوں کے لیے بڑا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے چھوٹا۔ وجہ سمپل سی بات ہے کہ عورت کے اندر اتنی قوت نہیں، اس کو وہ مانتا ہے۔ اب یہاں برابری کی بات نہیں کرتا کہ ان کا کوڈ بھی بڑا ہو۔ پھر جتنے بھی فزیکل گیمز ہیں، جتنے بھی اسپورٹ فزیکلی ہیں، جیسے ریسلنگ ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اس میں عورتوں کی ٹیمیں الگ ہیں، مردوں کی الگ ہیں، ان میں مقابلے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ایسے دیکھا کہ 11 کھلاڑی مرد ہوں اور سامنے مقابلے میں 11 کی 11 عورتیں ہوں فٹ بال کے میدان میں، پھر مقابلہ ہو؟ اگر یہ ہوگا بھی تو بچوں والی بات ہوگی، کوئی بھی اس کو سنجیدہ نہیں لے گا، مذاق سمجھے گا۔ ایک فن کے طور پہ تو ہو سکتا ہے، اسپورٹس کے طور پہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری وہ عورتیں، ہماری وہ بچیاں، ہمارے وہ نوجوان جو علماء سے دور، دین سے دور ہیں، ان کو آزادی نسواں، عورت کی آزادی کے نام پر غلط پٹیاں پڑھانے پہ کفر کامیاب ہو چکا۔ دونوں کے دائرے عمل الگ الگ ہیں۔ جب ہم فطرت کو دیکھیں، عورت کی جسمانی ساخت کو دیکھیں، مرد کی جسمانی ساخت کو دیکھیں، مرد کی جسمانی ضروریات کو دیکھیں، عورت کی جسمانی ضروریات کو دیکھیں، تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ الگ الگ معاملہ ہے، برابری نہیں ہے۔ ماں کے اندر اللہ نے ممتا کو رکھا، باپ کے اندر مشقت اٹھانے والی ذمہ داری کے جذبے کو رکھا۔ فطری جذبات جسمانی بھی اور ذہنی بھی فرق ہیں، قلبی کیفیت بھی دونوں کی الگ الگ ہیں۔ جب ساری چیزیں الگ الگ ہیں تو شریعت نے دائرہ عمل بھی دونوں کو ان کے مطابق الگ الگ دیا۔ ابھی 8 مارچ آنے والا ہے، تو ہمارے یہاں بھی بڑے زور و شور سے نا خواتین کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان لوگوں نے ان حقوق کو جو قرآن پاک میں اور حدیث کے اندر عورتوں کو دیے گئے ہیں وہ پڑھے ہوتے اور سمجھے ہوتے، تو پھر کسی حقوق کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی بات کرنے کی۔ غالباً علامہ اقبال کا قول ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی کتاب ہے، کیونکہ جتنے حقوق عورتوں کے قرآن مجید میں ہیں یہ اقوام متحدہ کے 1975 کے ہونے والے چارٹر میں نہیں ہے، اس بل میں نہیں ہے جو عالمی حقوق خواتین کے لیے بنایا گیا اور پورا مسودہ تیار کیا گیا۔ 30 کے قریب اس میں دفعات ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے محنتیں ہوتی ہیں عورتوں کے حقوق کے نام پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا عورت کی آزادی کے نام پر عورت کی بربادی ہے۔ دیکھیے، سمجھے بات کو نا،
فطری تقسیم کو سمجھیں۔ عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، گھریلو نظام کو سنبھال سکتی ہے، اللہ نے بنایا ایسا ہے۔ آج مغرب نے میری مرضی میرا جسم، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، عورت کو آزادی کے نام پر حقوق دلوانے والی ان چیزوں نے کیا کیا، ان مردوں نے کیا کیا، بڑی ہی مکاری کے ساتھ عورت کی تینوں فطری ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری اپنے لیے قبول نہیں کی، کر بھی نہیں سکتا۔ مرد بچے پیدا کر سکتا ہے، اولاد کی تربیت کر سکتا ہے ماں کی طرح، گھر کا نظام عورت کی طرح سنبھال سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ عورت کی تینوں ذمہ داریوں میں سے اس نے کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی، بلکہ معاشی ذمہ داری جو فطرت نے مرد کو دی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دی، بڑی ہوشیاری کے ساتھ کہ برابری کا مقابلہ ہو، کہ مرد عورت برابر ہو جائیں، اور عورت کو گھر سے نکال دیا برابری کے نام کے اوپر، اور عورت بھی جو دین سے دور ہے، دینی ماحول سے دور ہے، وہ آ گئی، اور جو آئی ہے اس کی زندگی میں کیا ہے؟ تھوڑا سا یورپ کے حالات کو لے لیں، وہاں وہ عورت جو 40-45 سال کی ہے، جس کی شکل اور خوبصورتی اب کم ہونی شروع ہو گئی، اس سے ذرا پوچھے تو صحیح اس کے ساتھ ہے کون؟ شریعت نے کہا عورت کو قریب کرنا چاہتے ہو نکاح کرو، نکاح کرنے کا مطلب کیا؟ زندگی بھر اس کی ساری ذمہ داریاں تم نے قبول کرنی ہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ وارث بھی ہوگی۔ مغرب نے کیا دیا آزادی کے نام پر کہ ان کو ہر چیز سے آزاد ہونا چاہیے، گویا کہ ہم عورت تک آزادی سے پہنچ سکیں۔ جتنے بھی عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا، ان سب کا پس منظر کیا ہے کہ عورت چار دیواری میں کیوں چھپی ہوئی ہے، یہ آزاد ہو، باہر نکلے، تاکہ ہم آزادی تک اس کے جسم، آزادی کے ساتھ اس کے جسم تک پہنچ سکیں۔ جتنے بھی عورت کی آزادی کے نعرے ہیں ان کے اندر پس پردہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اس کے جسم تک پہنچ سکیں۔ ان کو پردہ قید نظر آتا ہے، وہ یہ باور کراتے ہیں ہماری بچیوں کو کہ پردہ قید ہے، باہر نکلو۔ پچھلے سال 8 مارچ کے فوراً بعد قدرتاً ایک صاحب میرے پاس آئے، آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور رمضان کے دن تھے، میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ جی میری پہلے بیوی کئی مہینے پہلے اب دونوں بچیوں کو بھی لے گئی، تو کافی تفصیلات بتائیں، اور بچیاں حافظ قرآن اور دیندار گھرانہ، پوری اس کی داڑھی تھی کہ جی آپ کچھ کریں۔ میں نے کہا جی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کسی وکیل سے رجوع کریں۔ کہ جی وکیل سے بھی میں گیا ہوں، وکیل یہ کہتے ہیں جب بیوی کہتی ہے میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، بچیاں کہتی ہیں میں نے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، میں نے گھر کی قیدیں نہیں اٹھانی، غیروں کے ہاتھ میں کھیلنا ہے، ہمارے جسم غیروں کے لیے حاضر ہیں، اپنے گھر میں ہم نہیں رہ سکتے، تو اب یہ کیس بھی لمبا ہے اور اس کے لیے پیسے بھی لمبے چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ یہ میرے ساتھ ہوا واقعہ، بندہ آیا، اس نے بات سنائی، کئی دن جو ہے وہ نیند پوری نہیں آئی، پریشان رہا، یا اللہ ہمارے اس پاکستانی معاشرے کا آگے آنے والے چند سالوں میں بنے گا کیا؟ یہ تو ایک ہے نا جو آ گیا جس نے اپنی کہانی سنا دی۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ عورت کو یہ سمجھا دینا کہ پردہ قید ہے، گھر سے باہر نکلو۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ عورت کو سمجھا دینا باپ، بھائی اور بیٹا اور شوہر، ان سے نفرت کرنی ہے، ان کی نہیں ماننی، ان کے خلاف۔ شریعت میں آیا، حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کوئی شخص کسی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ اس امت میں سے نہیں۔ اور عورت کو کمائی کے نام پہ گھر سے باہر نکالنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ آزادی کے ساتھ ہم اس عورت کے جسم تک پہنچ سکیں۔ تو انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی، عورت کی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ڈالی، اپنی ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دی۔ شریعت نے کہا کہ عورت زندگی کے کسی حصے میں ہے، یا یہ ماں ہے، یا بیٹی ہے، یا بیوی ہے، تمام یا بہن ہے، تمام صورتوں میں مال کمانے کی، معاشی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ جب یہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری لگائی،
بیوی بنی تو شوہر کی ذمہ داری لگائی، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، اور جب یہ ماں بنے گی تو بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کو اس کے حساب سے الگ پوری تفصیلات دی۔ نیپولین نے بھی کہا اور نیلسن منڈیلا نے بھی کہا ایک ہی بات ملتی جلتی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اب شریعت نے تو اچھی ماؤں کے لیے پوری ترتیب رکھی۔ اسلام سے پہلے عورت کے کیا حقوق تھے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم ایک غور کر لیتے ہیں۔ پہلے جب کوئی طاقتور قوم کسی دوسری قوم کو فتح کر لیتی، وہاں کی عورتوں کو لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے، ہر طریقے کا ان کا استعمال کرتے یا بیچ دیتے، اور غلاموں والی زندگی ہوتی۔ یہ ایک عام بات تھی، کوئی بھی قبیلہ فاتح ہو جاتا یا کوئی بھی قوم فاتح ہو جاتی۔ اس کے علاوہ عرب کے اندر بچی پیدا ہونے کے اوپر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور عرب کے اندر کیا تھا کہ بچی پیدا ہونے کے اوپر باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ میں کیسے اس کو شکل دکھاؤں، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور عرب کے اندر بھی اور بعض اور جگہ بھی باپ کے مرنے کے بعد ماں ترکے میں تقسیم ہوتی تھی، اولاد کے حصے میں آتی تھی، اور وہ بیوی جیسا معاملہ رکھتا تھا۔ محرم عورتوں کا تصور کتنی جگہ پہ نہیں تھا، بہنوں کے ساتھ شادی بھی بعض جگہ پہ تھی، پھپھی، خالہ اور چاچی، تائی، یہ سب چیزیں وہاں پہ چیزیں نہیں تھی، یہ مامی ہے، رشتوں کے نام نہیں تھے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی انکل اور انٹی آ گیا۔ انکل اور انٹی کہنا حرام تو نہیں ہے، لیکن میں کہوں یہ میرے انکل ہیں اور میں کہوں یہ میرے ماموں ہیں، میں کہوں یہ میرے انکل ہیں اور دوسری طرف میں کہوں یہ میرے پھپھا ہیں۔ اب رشتوں کا تقدس ماموں اور پھپھا سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔